نوجوان سن رہی سن رہی ماشاء اللہ. بڑے بڑے جنرلوں میں، کرنلوں میں، مجاہدین میں، شہداء میں ایک نام سنے ہوں گے، محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ. کیا نام؟ محمد بن قاسم. 17 سال کا نوجوان، اسلامی فوج کا سپہ سالار. 17 سال میں ہمارے 17 سال کے بچے ابھی بھی بچے بالکل نپل دینا ہی 15 ہو گئے تو ہوگا انہیں، بچہ نہیں ہے. 30 سال کا نوجوان غلطی کرتا، بابا کو بول چھوڑو بچہ ہو حدیث پہ نہ ہو. 25 سال کا نوجوان غلطی کرتا، ماں باپ کو شکایت کرے تو ماں باپ کا ہوتے ہیں بچہ حضرت. 15 سال میں ختم، جوانی 40 سال میں ختم. اس کے بعد کیا پینٹ مارے تو بھی بڈھے کا بڈھا اچھا. معافی چاہتا ہوں حضرت بھی ہنس رہے. یہ ہمارا سبق ہے، ان کی خوشی ہمارے لیے سعادت ہے. 15 سال میں بچپن ختم، 40 سال میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جوانی ختم، موت آ گئی تو بڑھاپا بھی ختم. مانو نہ مانو حقیقت یہی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو 30 سال میں جوانی ختم ہے نہیں. مشکات میں امام ابو حنیفہ کا اجتہاد بڑا گہرا اجتہاد ہے. امام ابو حنیفہ کی نظر بڑی گہری نظر ہے. امام ابو حنیفہ کا استدلال بڑا گہرا استدلال ہے. 4 بڑے اماموں میں 3 امام ابو حنیفہ کے شاگردان ہیں. یہ عاجز بڑے گہرے مطالعے کے بعد عرض کرتا ہے، شریعت کے سمندر میں 3 اماموں نے کنارے بیٹھ کر مچھلیاں پکڑی ہے، امام ابو حنیفہ بیچ میں غوطہ لگا کر موتیاں نکالیں گے. 40 سال ہو گئے تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جوانی ختم. مہندی لگاؤ، پینٹ مارو. رمضان کے شروع میں پہلے ہفتے میں بال کٹانے کا حجام کی دکان کو گیا تو ایک نوجوان حجام کی دکان میں بیٹھا ہے. اب حجام کی دکان ابھی 5 اسٹار ہوٹل سے کم. حجام کی دکان زبردست، کیا کرسیاں، کیا ایسیاں، کیا پیانا، کیا آئینہ کا، کیا مشینہ، کیا فوٹو، واہ 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 واہ. کٹنگ کے کیا ڈیزائن، سمجھ میں آئی بات. میں سوچ رہا ہوں کہا یہ صورت کو کون کرتی رہی شادی. یہ بال ادھر گرتا صورت ہے، وہ بال ادھر گرتا صورت ہے. اچھے کالا بالا کو لال کر لے پائے بھگو. کالے والا رہنا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت. خواہ حلال کر رہا. رمضان میں بھی گاڑی اڑا رہا. میں اپنے آنکھوں سے دیکھا اسے ذرا موٹا تازہ تھا، نہیں تو دبلا رہتا تو بولتا تھا، نہیں تو پھر روزہ 11 بجے ٹوٹ جاتا تھا. اللہ کتنی بے دردی سے مسلمان داڑیاں اڑاتے ہیں. ماں کے گلے کو کاٹے تو بیٹے کو غصہ آتا ہے، باپ کے گلے کو کاٹے تو اولاد کو غصہ آتا ہے. بیوی بچوں کے گلے کاٹتے ہیں تو شوہر اور باپ کو غصہ آتا ہے. دوست کا گلا کاٹتے ہیں تو دوست کو غصہ آتا ہے. داڑیاں بنانے والوں یہ جملہ یاد رکھنا. پوری تقریر بھول گئے تو بھول گئے، حضرت کا بیان یاد رکھنا، دعا یاد رکھنا، عاجز کا یہ جملہ یاد رکھنا.
बाप को दर्द होता है, दोस्त का गला काटते हैं तो दोस्त को दर्द होता है। अब सुनो, अगर कोई दाढ़ी काटता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को दर्द होता है। कभी रमजान खाली सफेद बालों पर बात आ गई, ये कहता हूँ किताबों भी पढ़ दो, हालात भी पढ़ दो। हालात पर बात करना एक मेरा सेवा है, क्योंकि तो मर्ज मालूम कर दो, इलाज के रस देखा तो जब की दुकान में बैठा है ऐसा पड़ गया, आईसीयू में पड़ सका, अभी 30 हो जाता तो वेंटिलेटर में चल जाता। देखा तो पाला को पेट मार लग, तमिल में बोलते हजरत को याद होगा जुमला, इन मूंजी की तंजाउर की मंजा। सफेद वाला को काला करे तो क्या जवानी पलट को आ जाती? जवानी में बाल सफेद हो गए तो क्या उन्हें बूढ़ा? भाई ला सुनो, लॉजिक सुनो, सफेद बाल 50 साल में अगर पेंट मारे तो क्या जवानी वापस आ जाती? 17-18 साल का बच्चा अगर बाल सफेद हो गए तो क्या बुढ़ा हो जाता? उन्हें बालों का जवानी और बुढ़ापे से कोई ताल्लुक नहीं है। इस जमाने में कर रहा है तो लाल करो, कोई बात नहीं, लेकिन जवानी की एक उम्र है, बचपन की एक उम्र है, बुढ़ापे की एक हद है। 15 साल में बच्चा बचपन खत्म, 40 साल में जवानी खत्म, 40 साल के बाद बुढ़ापे में ऑटोमेटिक कदम रख देता है। 40 साल के बाद तो उसके अंदर वखार आ जाना चाहिए। 40 साल के बाद भी उन्हें छिछोरे काम करता है, समझो कि ये तालीम से भी दूर है, तरबियत से भी दूर है, अखलाक से भी दूर है, तमीज से भी दूर है। 40 साल के बाद भी हमने कई लोगों को देखा गिरी गिरी हरकतें करते हैं। बचपन मरफूल कलम, जवानी इख्तियार, बुढ़ापा एक बहुत आलीशान उम्र है। एक हदीस में आता है जिस घर के अंदर 90 साल का बूढ़ा है, मेरे पास है, जिस घर के अंदर 90 साल का बूढ़ा है, अल्लाह ताला उस बूढ़े के दुआओं से पूरे घर की हिफाजत फरमाते हैं। आजकल तो जमाना क्या आ गया, खुद बच्चे अपने बूढ़ों की रुखसती का इंतजार करते हैं, दुआ नहीं करते अल्लाह मेरे दादा की उम्र में बरकत अता फरमा। क्या दादा को दुआ करेगा, ये खुद बाप को दुआ नहीं करेगा। अल्लाह मेरी दादी की उम्र में बरकत अता फरमाइए, वो औरत है जो मेरे बाप को पैदा की है, मेरी दादी है अल्लाह, मेरी नानी है अल्लाह, मेरा नाना है अल्लाह, इसकी उम्र में बरकत अता फरमा। कितना बड़ा मेरे भाइयों का बच्चों का मजमा बैठा हुआ है, हमने कभी दुआ की? अगर सर पे दादा दादी का साया है, क्या दादा दादी को दुआ करेंगे? माँ बाप को दुआ नहीं करते। मैं छोटे मोटे फैसले पहले करता था, अब छोड़ दिया, क्योंकि तो खाली जरूरत के चले पट्टी क्या है कहते नहीं, मेरा भी बनता खाली जरूरत कहती। कभी एक फैसला मेरे पास बाप और बेटे का भी आया, दोनों को बिठाकर बातचीत सुन रहा था, तो बेटा जुबान से जो जुमला कहा, मैं सत्ते में आ गया। अच्छे अच्छे मरीना हजरत के बुड्ढा मरता नहीं हजरत करा, मस्जिद में बैठकर बेटा खुद बाप को बोल रहा है। मैंने कहा कि तू बच गया रे बाबा, बचपन में तुझे बात नहीं आती थी। अगर तू उस उम्र में ये जुमला कहता, जिस उम्र में गोद में सोता था, ये जुमला कहता, तो तेरा बाबा तेरे मुंह में निप्पल नहीं रखता था, तेरे गले को दबाकर कब्रिस्तान पहुंचाता था। घरों में 3 किस्म के लोग अगर रहे, बरकत के फैसले आसमान से होते हैं। जिस घर के अंदर किसी भी तरीके से यतीम बच्चे रहते हैं,
رزق کے فیصلے ڈائریکٹ آسمان سے ہوتے ہیں. جس گھر میں کوئی بیوہ عورت ہوتی ہے آسمان میں فیصلے ہوتے ہیں, اور جس گھر میں بوڑھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ برکت کے فیصلے بغیر مانگے کے آسمان میں کرتے ہیں. یہ دنیا ہے, ان کے پاس کیا ہے؟ یہ اپنے بوڑھے ماں باپ سے شرماتے ہیں. یہ ہمارے نبی کا سبق ہے. ہمارا باپ کتنا بوڑھا ہو جائے وہ ہمارے لیے فخر ہے. ہماری ماں کتنی بوڑھی ہو جائے ہمارے لیے فخر ہے. وہ عقل مند رہے ہمارے لیے فخر ہے. بڑھاپے میں عقل کمزور ہو جائے ہمارے لیے فخر ہے. وہ سادے سیدھے کپڑے پہنتے ہیں ہمارے لیے فخر ہے. یہ سبق ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. میرے آقا کتنے مرتبہ کہے میری اماں اگر زندہ ہوتی میں اپنے ہاتھوں سے اسے کھلاتا. میری اماں اگر زندہ ہوتی اور وہ میرے سے پانی پوچھتی میں جا کر پانی پلاتا. میری اماں اگر زندہ ہوتی محمد نماز پڑھتا. میری اماں مجھے بلاتی تو میں نماز توڑ کر اس کا جواب دیتا. فقہا نے لکھا ہے فرض نماز کے بارے میں نہیں نوافل کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ماں یا باپ تمہاری نماز کی حالت کو دیکھتے نہیں اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تم نماز پڑھ رہے ہو, نماز ذکر نہیں. نماز میں محدود ہوتے ہیں, ذکر میں محدود نہیں ہوتے. نماز پڑھ رہے ہیں, اماں تم کو پکارتی ہے, ابا تم کو پکارتے ہیں, تم اپنی نماز توڑ کر ان کو جواب دو. اللہ ناراض نہیں ہوں گے بلکہ تمہارے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے گے. آج پکارا تو کیا جواب دیتے؟ پوری رات باوا کھانسیا تو بھی صبح کو ان کو پوچھتا تک نہیں. جاہل ابا کی وہ اتنا کھانسی سو دوا کھائے گی کیا بات تمہیں؟ غصہ کر لیکن محبت والا غصہ کر, تیرے غصے سے بھی باپ راضی ہو جائے گا. میرا بیٹا میری کتنی فکر کرتا, دیکھو میں دوا کھاتا نہیں بول تو میرا بیٹا غصہ کرتا. یہ بات بھی باپ کے لیے اتنی خوشی کی بات بن جاتی. بابا بولتا دوا کھائے گا بول کر تو پوچھا نہیں, نہیں کھایا تو نہیں کھائے سکا بیٹے, جا اللہ تجھے اچھا رکھے. یاد رکھو آتی نگر کے بڑے مسلمانوں نوجوانوں, باہر سے آنے والے علماء کے ہاتھ چومتے ہیں تم, باہر سے آنے والے اولیاء کے جوتے اٹھاتے ہو تم, باہر سے آنے والے پیروں کے ہاتھ پکڑتے ہو تم, دعا کی درخواست کرتے ہو. کرو ہاتھ چومو, جوتے اٹھاؤ, ادب کرو, اکرام کرو, لیکن ایک جملہ میرا یاد رکھنا کہ سب کا مقام تمہارے باپ کے بعد ہے, سب کا مقام تمہاری ماں کے بعد ہے. ہزار اولیاء کی دعا وہ مؤثر نہیں ہوتی جو تنہا تمہارے باپ کی دعا میں اثر ہوتا ہے. ہزار اولیاء کی دعا میں وہ تاثیر نہیں جو تنہا تمہارے باپ کی دعا میں اثر ہے. میرے پاس ایک ایک جملے کا ثبوت ہے نوجوانوں, ایک ایک جملے کا ثبوت ہے میرے پاس. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تمہارے زمانے کے امام کی دعا نبی کی دعا کے مانند ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا تمہارے زمانے کے عالم کی دعا نبی کی دعا کی طرح ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا تمہارے زمانے کے غوث کی دعا نبی کے دعا کے مانند ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا تمہارے زمانے کے قطب کی دعا نبی کے دعا کے مانند ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تمہارے زمانے کے ابدال کی دعا نبی کے دعا کے مانند ہے. قربان جاؤ کروڑوں رحمتیں میرے نبی پر نازل ہو, گھر کی معاشرتی زندگی کو, ماں باپ کے مقام و مرتبے کو, ان کی حفاظت کے لیے آقا نے کیسی کیسی باتیں بتائی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے پیارے آقا نے فرمایا